کاشن تھا تو اس نے بالٹی سے ایسی آوازیں نکالنا شروع کر دی جیسے وہ نہا رہا ہے. تو انہوں نے بھی سنا کہ نہا رہا ہے, آوازیں آ رہی ہیں, تو وہ اور طرف رخ کر کے چلے گئے, تو وہاں پر نہیں گئے. یہ بھی خطرہ ٹل گیا خدا خدا کر کے. ایک دن یہ ہوا کہ انہوں نے کہا جی آپ سب کی تصویریں لینی ہیں شناخت کے لیے. تو ان کی ذہانت دیکھیں, انہوں نے کہا کہ اگر ہم نکلیں گے باہر تو پہچان لیے جائیں گے تصویروں سے. تو تصویروں سے پہلے ہی لینے سے پہلے انہوں نے کہا اپنی اپنی داڑیاں مونچھیں بال بڑھا لو, تاکہ جب ہم فرار ہوں تو ان کو کٹنگ کر لیں اور پھر پہچانے نہ جائیں. کام چلتا رہا, وہ پاکٹس میں مٹیاں ڈال ڈال کے جیسے بھی تھا ٹھکانے لگاتے رہے. ایک کافی دن کے بعد اگست کا مہینہ آیا تو اچانک ایک دن ہمارا ایک ساتھی جو سرنگ کھودنے گیا تھا وہ مسکراتا ہوا خوشی کے ساتھ آیا. اس نے کہا جی روشنی نظر آئی ہے. سرنگ سے باہر سے 50 گز آگے میں نے مطلب اس کو نکالا ہے, تو آگے سے روشنی نظر آئی ہے. گھاس میں ہماری سرنگ کا اگلا سرا جا کے نکلا ہے. تو ہم سب بڑے ایکسائٹڈ ہوئے, سامان باندھ لیے گئے, وضو کیا, کچھ سامان ادھر سے لیا جو مل سکتا تھا ہمیں, کوئی کپڑے پھٹے پرانے ان کو جوڑ کے چیتھڑے لگا کے کوئی عجیب طرح کے لباس بنائے تاکہ پہچانے نہ جا سکے, کیموفلیج کرنے کے لیے. اور رات کو ہم نے عشاء کی نماز ادا کی, وضو کیا, عشاء کی نماز ادا کی اور دوستوں سے گلے ملے. پتہ میجر خاور اور میجر طارق اور کیپٹن قائم خان یہ تینوں نکلے ہیں, کہتے ہیں ہم سرنگ میں سے نکلے ہیں. تو وہاں سے آخری سنتری 50 گز کے فاصلے پر تھا, تو ہم گھاس میں رینگتے رینگتے تقریباً 80 گز آگے نکل گئے وہاں سے دور. وہاں سے ہم نے آگے باڑ کو کراس کیا تو آگے روڈ شروع ہوتا تھا. تو رات کے اندھیرے میں چلتے ہوئے ہمیں کوئی زیادہ مشکل پیش نہیں آئی. تو وہ سائیکل سے رکشہ بنایا ہوتا تھا انہوں نے سائیکل, تو اس پہ بیٹھ کے ہم نکل گئے. کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی تکالیف کا سامنا کرنا, صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا. ان کی انٹیلیجنس ہمارے پیچھے تھی, جگہ جگہ کتوں کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہے تھے. ہم نے بچنا تھا, بہر صورت اپنی شناخت کو چھپانا تھا. ہم نے اپنے حلیے تو تبدیل کر لیے تھے لیکن پھر بھی ہم نے بچنا تھا, اور خاص طور پر ہم ہندوؤں سے بچتے ہوئے جا رہے تھے. اب بھی ہمیں ان سے بچنا ہی چاہیے تقریباً. تو کہتے ہیں ہم نے بہاریوں کا روپ دھار لیا کہ بہاری ہیں ہم, بنگلہ دیش سے لٹے پٹے ہیں پاکستانیوں نے ہمارا. کہتے ہیں ہم وہاں کی جو فلم انڈسٹری ہے نا, جن کی فلمیں بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, وہاں پہ ہم گئے تو مسلمان ایکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا کہ ہماری کوئی ہیلپ کریں, ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ مسئلہ کرنسی کا ہمارے لیے بنا. تو کہتے ہیں ہم نے وہاں پہ مسلمان جو ایکٹرز تھے ان سے رابطہ کیا, تو ان کا جواب سنیے کتنے خود غرض ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کر کے اپنے آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے, اس لیے آپ ہمیں معافی رکھیے. تو وہاں سے ہم مایوس ہو کے, تو انہوں نے وہاں پہ میسج دیا کہ نوجوان نسل کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو لوگ آپ کو بہت اخلاقیات اوپر سکھاتے ہیں تو حقیقت میں یہ کیا ہیں, ان کے دل پاکستان کے لیے اور اسلام کے لیے کتنی محبت رکھتے ہیں, اس کا اندازہ ہم نے وہاں کیا. تو خیر ہم وہاں سے بچتے بچاتے, وہ ایک لمبی سٹوری ہے. کہتے ہیں ہم وہاں پہ پہنچے ہیں. اب 3 راستے تھے ہمارے پاس فرار ہونے کے, یا تو ہم یہ جو انٹرنیشنل بارڈر LOC ہے وہاں سے ہم بارڈر کراس کرتے پنجاب کی طرف سے, یا کشمیر کی طرف سے, یا پھر ہم راجستھان کے صحرا سے آتے, اور آخری آپشن ہمارے پاس تھا کہ یا پھر ہم نیپال کے ذریعے فرار ہوتے. کشمیر کے راستوں پہ, پہاڑی راستے پہ گائیڈ کے بغیر سفر کرنا ممکن نہیں ہے. راجستھان میں صحرا میں بھی گائیڈ کے بغیر سفر کرنا ممکن نہیں ہے. تو یہ بین الاقوامی سرحد کے اوپر تو دونوں طرف فوجیں لگی ہوئی تھی, یہ تو یہاں پر تو ممکن ہی نہیں تھا, پکڑے جاتے. تو کہتے ہیں ہم نے نیپال کے راستے کا انتخاب کیا. اس وقت نیپال کے اور انڈیا کے درمیان کوئی ویزا پالیسی یا اتنی کوئی بارڈر کی کوئی سختی نہیں تھی, تو لوگ آتے جاتے تھے بغیر ویزا کے. تو کہتے ہیں ہم وہاں پہ پہنچے, ہم نے بارڈر کراس کیا اور قریبی گاؤں میں پہنچے. تو وہاں پہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا عملی طور پر ہم کو اس کا مظاہرہ دیکھنے کو ملا کہ لوگ بڑی شفقت دی, محبت کی ہم سے, اور ہر جگہ پر مہمان نوازی کی ہماری. تو وہاں سے تقریباً ہم نے ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ کھٹمنڈو پہنچنا تھا, کیپٹل ہے نا نیپال کا منڈو. تو وہاں سے جہاں ہم تھے تو وہاں سے بھروا شہر تھا جہاں سے ہم کھٹمنڈو پہنچ سکتے تھے, وہ 70 مائلز وہاں سے تھا. تو ہم نے وہاں سے پیدل چل کے وہ سفر طے کیا. وہاں پہ پہنچے ہیں, پاکستان کے سفارت خانے میں رابطہ ہوا, وہاں سے ہمیں کھٹمنڈو کے ذریعے ہمیں بینکاک میں پہنچایا گیا, اور بینکاک سے وہ سفر جو ہم نے جنوری 1972 میں شروع کیا تھا وہ PIA کے ذریعے اکتوبر کے مہینے میں کراچی لینڈ کرنے پہ کے اوپر ختم ہوا.
تو یہ اسٹوری میں نے آپ کو کس لیے سنائی ہے؟ دس از دا ایگزامپل آف ریزیلینس، دس از دا رول ماڈل فار ریزیلینس. کہ یہ شعر لکھا ہوا ہے نا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ریزیلینسی، واٹ از ریزیلینس؟ کیپیسٹی ٹو ریکور کوئکلی فرام دا سیٹ بیکس اور فیلئرس. ٹھیک ہے، آپ کو دبا دیا جاتا ہے، سیٹ بیکس آ جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، تو ایک صلاحیت ہوتی ہے انسان کے اندر جو دوبارہ بندہ ابھرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خوبی کے ذریعے انسان اپنی تمام ناکامیوں کے اوپر قابو پا لیتا ہے. تو ہم سب کے اندر، آپ میں بھی، جیسا کہ میں نے آپ کو پاکستان آرمڈ فورسز کی مثال دی کہ انہوں نے مایوسی میں قید کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، دشمن کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ ریزیلینس کی پاور آف ریزیلینس کو یوز کرتے ہوئے وہ دشمن کی قید سے نکلے ہیں. تو کیا ہماری زندگی میں، یعنی آپ کی ہماری زندگی میں جو ناکامیاں ہیں، مایوسیاں ہیں، کیا وہ سرنگ کھودنے سے بڑی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں کہ کسی پیپر میں نمبر کم آئے ہوں گے، کسی سال میں ہماری پوزیشن نہیں آئی ہوگی. ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ ہم فیل ہو گئے ہوں گے 1 سال یا 2 سال. پھر بھی ہار نہیں ماننی، پھر بھی ہار نہیں ماننی. آپ دوبارہ اس پر قابو پانے کے لیے پرعزم رہیں. اور یہ میں نے آپ کو جو مثال دی ہے کہ دشمن کے قید میں ہوں یا آپ مایوس ہوں، آپ نے اس کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا اور اس سے آپ نے نکلنا ہے ہر صورت میں. تو اقبال کا یہ شعر آپ کو، آپ کے سامنے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور اسی چیز کا آپ نے مجسمہ، اس کی مینیفیسٹیشن آپ نے کرنی ہے اپنی زندگی میں حقیقت کی، یعنی ریزیلینس کی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.